نمائندہ خصوصی ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب بشیر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی، دیگر اہم رہنماؤں کو بھی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ لوگ کہاں پر موجود ہیں اور ان کی کیا اب آگے گرفتاری ہوگی؟ جی بالکل، ان کی اب جو ہے وہ گرفتاری کا عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس میں تقریباً 108 جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور بکلا میں سے اور کارکنان میں سے لوگ ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ 77 ایسے لوگ ہیں جن کو بری کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مشکلات کی اگر بات کریں تو تقریباً 10 سے زائد پارلیمنٹیرین، جن میں سینیٹر شبلی فراد بھی شامل ہیں، عمر ایوب بھی شامل ہیں، ایم ایل ایز بھی شامل ہیں اور پروونشل اسمبلی کے ایم پی ایز بھی شامل ہیں، 10 سے زائد پارلیمنٹیرین جو ہے ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اس سے قبل بھی پی ٹی آئی کے 3 جو پارلیمنٹیرین تھے ان کو سرگودا ہو چکی ہیں، ایک اعجاز چودھری جن کو لاہور کے 9 مئی کے کیس میں جو سزا ہو چکی ہے، تو یہ مجموعی طور پر تقریباً 15 سے زائد پارلیمنٹیرین ہیں جن کو سرگودا جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری نشستیں، ان نشستوں سے یہ نااہل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کرے گا۔ اور سب سے اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر پنجاب ہیں وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی کے ہیں وہ بھی سزا ان کو بھی ہو چکی ہے، اور اپوزیشن لیڈر جو سینٹ کے ہیں ان کو بھی سزا ہو چکی ہے۔ تینوں جو اسمبلیز ہیں ان تینوں کے اپوزیشن لیڈر ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور اب ان کی نشستیں خالی ہوں گی، ڈی سیٹ ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوں گے، اور اب ان کی گرفتاری بھی ہوگی۔ کل ایک خبر آئی تھی کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان جیسے یحییٰ آفریدی، ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا عمر ایوب سے، اور عمر ایوب جو ہے انہوں نے خط لکھا تھا 2 روز قبل کہ جو 9 مئی کے کیسز میں ان کے کچھ اعتراضات ہیں، تو ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے چیف جسٹس نے کل جو ہے وہ رابطہ کیا تھا ان سے۔ تو عمر ایوب نے یہ کہا تھا کہ میں اگر اسلام آباد آیا تو اور ملاقات پشاور میں ہی کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جن کو کارکنان ہیں جن کو سزائیں ہو رہی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، وہ سارے خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ جورسڈکشن یا اس میں موجود ہیں، کیونکہ اگر راولپنڈی کی یا لاہور کی، فیصل آباد کی، سرگودا کی پولیس نے گرفتاری کرنی ہے تو ان کو خیبر پختونخوا سے جو ہے گرفتار کرنا پڑے گا۔ تو بظاہر آج تک جن کو آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی سزائیں ہوئی تھی، ملک احمد خان وچر، احمد چٹھا، ان سمیت جو دیگر لوگ ہیں ان کی گرفتاری بظاہر ابھی تک نہیں ہو سکی، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے بظاہر بتائی جا رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے ایریا میں جو وہ موجود ہیں، وہاں ان کو سیف جو وہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے 9 مئی کا، 26 ماہ کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے فیصل آباد کا، اور 3 کے کیسز سے ایک تو جو فیصل آباد ایک اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کے سامنے ایک گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور ایک تھانے پر جو حملہ ہوا تھا فیصل آباد میں، تو یہ 3 بڑے کیسز سے اس میں تقریباً 200 سے زائد پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ اور کارکنان اس میں جو ملزمان تھے، جس کا ٹرائل پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ رات 2 بجے تک ٹرائل جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس میں گواہوں کے بیانات ہو رہے تھے، جرا ہو رہے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں گواہوں کے بیانات ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ اشتہاری ہیں ان کیسز کے اندر۔ ہمارے ساتھ ہی ثاقب آپ موجود رہیے گا۔ ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ احسان صاحب، 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے مزید جو اب فیصلے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور فیصل آباد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے، جس میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراد، زرتاج گل اور حامد رضا صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔